وقال الرسول، آج رسول کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم تھی، اس نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، اللہ معاف فرمائے، بالکل نظر انداز۔ کیا مطلب؟ قرآن جس نے زندگی میں کھول کے نہیں دیکھا۔ ایسے ہیں لوگ جنہوں نے قرآن کھول کے، آپ اس ٹائم اگر قرآن کو دیکھیں تو یہ رب کا کلام ہے، یہ ہماری گفتگو ہمارے رب سے ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کا مطلب اللہ نے ہماری نگاہوں میں قرآن کا انتخاب کیا ہے۔ اس کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ آپ کا انتخاب ہے، اس کو پلٹ لیں، دائیں بائیں کر لیں، سورۃ البقرہ پڑھ لیں، یونس پڑھ لیں، یوسف پڑھ لیں، یاسین پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، رب نے آپ کا جوڑ پیدا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن آج تک نہیں کھولا، ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی میں، جن کو قل هو اللہ احد نہیں آتی، قل هو اللہ احد نہیں آتی۔ یہ لوگ ہمارے وزیر ہیں، ہمارے ایم پی ہیں، ہمارے ایم این اے ہیں، یہ لوگ ہمارے مذہبی فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ ہمارے مسجدوں کے فیصلے کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے مدرسوں کے فیصلے کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے طلباء کے فیصلے کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے علماء کو سزائیں دیتے ہیں، علماء کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی موت آنی ہے اور میرے اللہ نے ان کو پکڑنا ہے، اور تم اس بندے کو غلط کہہ رہے ہو جس کے ہاتھ میں قرآن موجود ہے، اور تم نے تو آج تک قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا، پکڑ کے نہیں دیکھا، بیچ میں نہیں دیکھا، باہر سے نہیں دیکھا، اندر سے نہیں دیکھا۔ کیا یہ مولوی دہشت گرد ہے؟ ظالم لوگ ہیں، طلباء دہشت گرد ہے، علماء دہشت گرد ہیں، مساجد دہشت گردی کا اڈا بن رہے ہیں، مدارس دہشت گردی کا اڈا بن رہے ہیں۔ یہ بول آج اللہ کا رسول کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے وہ قوم جس نے قرآن کو بالکل نظر انداز کیا، قرآن والوں کو بھی نظر انداز کیا، قرآن کے مدرسوں کو نظر انداز کیا، قرآن جس پریس میں چھپتا ہے اس کو نظر انداز کیا، قرآن کے جو تفسیر بیان کرتے ہیں ان علماء کو انہوں نے شہید کروا دیا۔ آپ کو نہیں پتا ہمارے بڑے بڑے علماء، مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، ٹانگوں سے معذور تھے، ویل چیئر پہ پوری دنیا میں گھومتے تھے اور ہر جگہ درس قرآن، اور دو ٹوک درس قرآن۔ درس قرآن میں بدعتی بندہ رگڑا لگتا ہے اس کو، درس قرآن میں مشرک کو رگڑا لگتا ہے، درس قرآن میں گستاخ صحابہ وہ قرآن رگڑتا ہے، درس قرآن میں مرزائیوں کو قرآن رگڑتا ہے، درس قرآن میں شیعوں کو قرآن رگڑتا ہے، درس قرآن میں چور کو رگڑا پڑتا ہے، زانی کو پڑتا ہے، شرابی کو پڑتا ہے، مجاہد کی عزت ہے اور جو مخالف ہے اس کو رگڑا پڑتا ہے۔ درس قرآن حضرت نوح کی قوم کو بھی دھتکار رہا ہے جس نے نافرمانی کی، حضرت لوط کی قوم کو بھی دھتکار رہا ہے جس نے نافرمانی کی۔ درس قرآن آپ کو یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی دیتا ہے، شہد کی مکھی کا تذکرہ آپ کو دیتا ہے، قیامت کا تذکرہ دیتا ہے، زلزلے کا تذکرہ دیتا ہے۔ درس قرآن تو گرینڈر مشین ہے جس کے اندر ہر باطل طبقہ رگڑا جاتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ اب کیا ہے جناب، ختم نبوت کی بات کر لو، مرزائیوں کے خلاف بات کر دو، یہ مولوی دہشت گرد ہے، ان کو ملک سے بدر کر دو۔ شیعہ ہمارے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، ہم قرآن کی نظر میں بات کرتے ہیں جناب یہ مولوی دہشت گرد ہے، اس کو ملک سے باہر کر دو۔ عیسائیوں کی بات ہم کرتے ہیں، یہودیوں کی بات کرتے ہیں، سکھوں کی بات کرتے ہیں، ہندوؤں کی بات کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اور یہ قرآن کرتا ہے، یہ تو ہمارا رب کرتا ہے۔ پاور آف اتھارٹی صرف اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے، البتہ ہم اس پاور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تاکہ ہم بھی خدا کی طاقتوں کے سائے میں جی سکتے ہوں۔ یہ آپ جی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں نا، یہ اللہ کی قسم ان طلباء کی اور قرآن کی اور ایمان والوں کی برکتیں ہیں، ورنہ ہماری اسمبلیاں ایک دن ختم نبوت کو ختم کر دیں، دوسرے دن صحابہ کی عظمت ختم کر دیں، تیسرے دن کلمے کو اڑا دیں، چوتھے دن قرآن میں تبدیلی کر دیں، پانچویں دن کچھ بھی کر لیں، بالکل نظر انداز، جوں تک نہیں رینگتی، جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ قرآن ہے، اس کو سمجھو بھائی، تم کون سے عہدوں پہ بیٹھ کے ہو؟
تمہارا عہدہ تو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. تمہارے عہدوں سے پہلے تو نمرود بن کنعان تھا جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا. بخت نصر تھا جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا. سکندر ذوالقرنین تھے جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے. سلیمان تھے جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے. لیکن اسلام کا ڈنکا بجا ہے پوری دنیا کے اندر بادشاہت کے باوجود بھی بجا ہے. اور اسلام جب گرا ہے نا، گرا ہے، پھر اللہ نے ظالم حکمران بھی کیا کیے؟ مسلط کیے. اب یہ اسمبلیوں میں کون سے ہمارے کتب ہیں، یا ابدال ہیں، یا غوث ہیں، یا خدا کے ولی ہیں، مگر ان کی نظریں آج اس پر ہیں جو ہمارے رسول کہیں گے. اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کیا. ہم تو قرآن نظر انداز نہیں کرتے. ہمارا تو ناظرے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، قاعدے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے. ہم کوئی 10 صورتیں بے شک یاد کرتے ہیں، ہم نورانی قاعدہ اپنے استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ہم کم از کم اپنے قاری کی تلاوت تو سنتے ہیں، اپنے مشائخ کو دیکھتے ہیں، اپنے قراء کو، مدرسین کو دیکھتے ہیں، اپنے مدارس کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارا قرآن سے جوڑ ہے اور ان لوگوں کا قرآن سے توڑ ہے. پھر یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا اگر داڑھی منڈا ہے نا تو توبہ کر کے سائڈ پہ ہو جانا، کہ وہ تمہیں قرآن سمجھائے گا، وہ تمہیں کبھی قرآن نہیں سمجھائے گا. اگر کوئی سیاسی بندہ ہے تو توبہ کر کے سائڈ پہ ہو جانا، وہ تمہیں کبھی دین. ہمارے ایک ملک میں بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن پہ بہت کام کیے، بہت کام کیے. ایک ملک غلام مرتضیٰ تھے، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ تھے، قرآن پہ بہت کام کیے. مولانا شبیر احمد عثمانی قرآن پہ بہت کام کیے. محمود الحسن دیوبندی قرآن پہ انہوں نے بڑا کام کیا. مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی معارف القرآن ہے، یہ حافظ شبیر صاحب، قاری شبیر صاحب، یہ جن کا قرآن آپ کے سامنے ہے. اس بندے نے بھی ایک عجیب کمال کی ہے کہ آپ کو کلرز کے اندر قرآن کا ترجمہ دے دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. یہ دن راتیں لگتی ہیں بھائی. قرآن گہرا سمندر ہے. قرآن آج رسول کہیں گے انہوں نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا. اس لیے بھائی قرآن سے روز کا تعلق رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ اپنے بچوں سمیت آپ قرآن کی ایک جگہ بیٹھ کے تلاوت کیا کریں. بیوی پاس ہو، بچہ پاس ہو، بیٹی پاس ہو، آپ پاس ہو، سب وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں. فجر کے بعد ایک کمرے میں اپنی سٹول لگا لیں، ریل لگا لیں، تختی لگا لیں، اس کے اوپر قرآن رکھیں. پورے 20 منٹ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد دعا کریں اور اس کے بعد اٹھیں. رات تک موج کریں گے انشاءاللہ، رات تک موج کریں گے. اللہ ہم سب کو اس قرآن کے حق ادا کرنے کی اور اس کی برکات سے نور سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے.